کچھ مسائل ایسے ہیں جو مرنے کے وقت پیش آتے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر میت ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اس لیے یہ موٹے موٹے مسائل ہیں، یہ ذہن میں رکھو، کبھی بھی یہ مسائل کام آ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کسی کی اگر جان نکل رہی ہے تو اس کے پیر قبلے کی طرف کر دینا ہے۔ کدھر کر دینا ہے؟ بولو، قبلے کی طرف کر دینا ہے۔ اور سر اونچا کرنا ہے، سر کے نیچے سے کیا کرنا ہے؟ تکیہ رکھنا ہے، سر کے نیچے سے تکیہ رکھ کر اس طرح سے تھوڑا سر اونچا کر دینا ہے۔ میت یعنی کہ جس کا انتقال ہونے والا ہے اس کے قریب میں بیٹھ کر کلمہ پڑھنا ہے۔ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو پڑھنے کا نہیں کہنا ہے، بلکہ اس کے قریب میں بیٹھ کر صرف پڑھنا ہے تاکہ ہماری آواز اس کے کانوں تک پہنچے اور وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ کیونکہ موت کا جو وقت ہوتا ہے بڑا خطرناک وقت ہوتا ہے، سخت وقت ہوتا ہے۔ آدمی اس وقت بڑے پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو بار بار کلمہ پڑھنے کی تاکید کریں اور اس کے زبان سے کچھ اور ہی نکل جائے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کا اول کلمہ دنیا کے اندر آیا، پیدا ہوا تو لا الہ الا اللہ ہو، اور آخری کلمہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو لا الہ الا اللہ ہو۔ سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین شریف اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو اس کے قریب میں جا کر سورہ یاسین شریف پڑھنا چاہیے، یا ہمیں اگر یاسین شریف نہیں آتی ہے کسی اور سے کیا کرنا؟ پڑھا لینا چاہیے۔ اور جب مر جاوے تو پورے جسم کے جتنے اعضاء ہیں نا، یہ جو سر ہے اور ٹھوڈی ہے، ایسا اس طرح سے کپڑا باندھو تاکہ منہ اس کا کھل نہ پاوے، اس کے آنکھیں اس طرح سے بند کر دینا۔ اور پیر کے دونوں انگوٹے، جیسے یہ پیر کے دونوں انگوٹے ہیں نا، اس طرح سے دونوں ایک رسی کے ذریعے سے کیا کرنا ہے؟ باندھ دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ باندھ دینا ہے تاکہ پیر پھیلے نہیں۔ میت کے جسم کے اوپر ایک چادر ڈال دینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے بولو؟ چادر ڈال دینا چاہیے۔ اور ایک لوگوں کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جو ہاتھ ہے سینے کے اوپر رکھو، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے بالکل سیدھے قریب میں اس کے جو ہاتھ کیا کرنا چاہیے؟ رکھ دینا چاہیے۔ سینے کے اوپر ہاتھ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور میت کے پاس اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، تو ناپاکی کی حالت میں میت کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ جہاں پر میت ہوئی ہے تو کچھ لوبان وغیرہ وہاں پر جلا دینا چاہیے خوشبو کے لیے۔ اگر کسی کے گھر پہ میت ہو جاوے تو کوشش یہ کرے جتنا جلدی ہو سکے اس کو نہلائے، کفنائے، اور اس کی جہاں تک ہو سکے جلدی سے جلدی نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا جائے۔ گنے چنے 2-5 مہمانوں کے لیے 2-2 4-4 5-5 گھنٹے جنازہ روکنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا جنازے کے اندر کہ جنازہ موجود ہوتا ہے، صفیں پوری بن جاتی ہیں، اور ایک ایک شخص آتا ہے، وضو کرتا ہے اور جنازے میں شریک ہوتا ہے۔ اب گنے چنے 2-4 لوگوں کے لیے 15-15 20-20 منٹ تک جو ہے صفیں بنے رہتی ہیں۔ اب ان صفوں کے اندر بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دمے کے مریض ہوتے ہیں، یا شوگر کے مریض ہوتے ہیں، یا کسی اور بیماری سے معذور لوگ ہوتے ہیں۔ اب سب بننے کے بعد اگر 15-20 منٹ اگر صفوں میں وہ کھڑے رہے گے تو بتاؤ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کوئی چکر آ کر گر جائے گا یا تکلیف ہوگی۔ اس لیے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی کہ کچھ لوگوں نے اگر نماز جنازہ ادا کر لی ہے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھے کہ نماز جنازہ جب تیار ہے تو گنے چنے لوگوں کے لیے نماز جنازے کو روکنا نہیں چاہیے۔ زیادہ وقت روکنے کی وجہ سے مریضوں کو کیا ہوتا ہے؟ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب نماز جنازے کے لیے صفیں بن جائے فوراً نماز جنازہ کیا کرنا چاہیے؟ پڑھ لینا چاہیے۔